خالق کائنات احکم الحاکمین نے انسان کی زندگی کے کچھ طبقات کو ذکر فرمایا ہے کہ انسان سب سے پہلے عالم ارواح کے بعد پھر ماں کے پیٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر پہلے ایک نطفہ، پھر وہاں سے آگے ایک جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس کی جسامت بنتی ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کی روح آئی، پھر اس کے بعد انسان جو ہے اب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو پھر اس دنیا کے اندر پہلے چھوٹا سا بچہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد خالق کائنات اسے قوت عطا فرماتا ہے، وہ بڑا ہوا تھوڑا سا، اس نے بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، پھر اس سے بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا جوانی آئی، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، پھر بالآخر موت، پھر قبر، پھر حشر، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت اور دوزخ۔ یہ اس کا انجام ہے آخری، جنت یا دوزخ اس کا انجام ہے۔ ابتدا اس کی عالم ارواح سے ہوئی، روح کے بننے سے ابتدا، جنت اور دوزخ اس کا انجام، اس درمیان میں سینکڑوں مراحل ہیں، ان سب سے گزرتا انسان اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ اب ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میرا انجام اچھا ہونا چاہیے، کسی بھی جہت سے ہو۔ انسان کوئی کاروبار کرنے لگا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا کاروبار پلے پھولے اور بڑا پھیلے، میری اولاد کے لیے، میری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا روزی کا ذریعہ بنے۔ انسان شادی کے لیے جو ہے اپنے اولاد کے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے اس کا ور ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے بیٹا ہے تو اس کے لیے اپنی بہو کی تلاش کرتا ہے، بیٹی ہے تو اس کے لیے اپنے داماد کی تلاش کرتا ہے۔ تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے کہ ان کی زندگی اچھی گزرے، ایسا ساتھی ہو جس کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے، خوشگوار گزرے، کسی قسم کی کوئی تلخی نہ آئے، کوئی لڑائی جھگڑا بیچ میں نہ ہو، کوئی فتنہ فساد نہ پھیلے، اس کی زندگی کے جو ایام ہیں یہ اچھے گزرے۔ یہ اس کا انجام ہوتا ہے، اس کی شادی کا انجام، یا خوشی یا غمی، یا تو دونوں کی آپس میں بن جائے گی اور زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، اچھے انداز میں گزرے گی، یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی تلخیاں ہو گیا تو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے زندگی گزرے گی، اور بات کبھی کبھی تو اللہ پاک معاف فرمائے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ الغرض انسان پڑھ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام اس نے محنت کی، پڑھتا پڑھتا کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ تو خالق کی کائنات نے فرمایا اے انسان، تیرا پڑھتے پڑھتے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جانا، فرمایا یہ تیرا انجام نہیں۔ فرمایا تو بچہ ہے، بڑا ہوا، جوان ہوا، تیری شادی ہوئی، بچے ہوئے، بڑی اچھی تیری زندگی گزری، فرمایا یہ بھی تیرا انجام نہیں۔ فرمایا تیرا کاروبار ہے، تو نے شروع کیا، اسٹرگل کرتے کرتے بہت بڑا بزنس تو نے پھیلا لیا، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تو بن گیا، فرمایا تیرا انجام یہ بھی نہیں۔ فرمایا انجام کیا ہے؟ فرمایا انجام تیرا جنت یا دوزخ ہے، تیرا انجام یا تو جنت ہے یا پھر دوزخ ہے۔ تیری کامیابی اس میں ہے کہ تو جنت میں پہنچے، تیری ناکامی اس میں ہے کہ تو جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائے۔ فرمایا اب تو نے اس کو تلاش کرنا ہے اس سب کے لیے۔ فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا انجام اچھا ہو، تیرا مستقبل اچھا ہو،
تیری زندگی کا جو انجام ہے تیرا اچھا ہو تو فرمایا وہ اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، فرمایا آخرت ان کے رب کے پاس جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر متقی ہوگا، جو تقوی کی بنیاد پر زندگی بسر کر جائے گا، فرمایا جو دنیا میں تقوی کو اختیار کرے گا وہ اپنا انجام بہتر کر جائے گا، اچھا کر جائے گا، وہ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر بسر کر دی، دنیا کے اندر اپنے آپ کو متقی کی لسٹ میں شمار نہ کرا سکا، تو فرمایا اس کا انجام جہنم ہے، اور جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ بربادی ہے، انسان کی تباہی ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اسی جہت سے آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے خشیت الہی، چونکہ انجام اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ خشیت الہی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر اس صفت کا موجود ہونا لازمی ہے، پھر اس کے بعد اور بھی کوالٹیز کی درکار ہوتی ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے کہ اور کیا چیز چاہیے ہوتی ہے متقی بننے کے لیے۔ اس کا جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، اس کی جو ابتدا ہے یہ خشیت الہی سے شروع ہوتی ہے۔ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، اپنے انجام کو بہتر کرنے کے لیے جو اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم اور ابتدا ہے جو وہ خشیت الہی ہے۔ یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی ہے یہ آج سے 1242 سال پرانی کتاب ہے، 1242 سال پرانی کتاب۔ اس کے اندر امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث مبارکہ اس کے اندر نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ہم نے عرض کی، سرکار کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آئے تمہاری نظر میں جو انجینئر بن جائے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، جو ڈاکٹر بن جائے بڑا پڑھا لکھا ہے، جو فلاسفر بن جائے بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا علم والا ہے، ہم اسے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہم اسے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہی سوال میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر نے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور عرض کیا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا العاقل، فرمایا عقل مند انسان، فرمایا جو عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ دوبارہ سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، نوافل پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہو، جس کا دن رات عبادت میں بسر ہو، ہم اسے عبادت گزار سمجھتے ہیں، بڑا متقی، بڑا عبادت گزار ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہی سوال میرے آقا کی بارگاہ میں کیا گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا عابد کون ہے، عبادت گزار کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا العاقل، فرمایا عقل مند انسان سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آج تمہارے نزدیک یہ ہے نا جو ایم این اے ایم پی اے بن جائے، وزیر بن جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے کوئی، ہم تو کہتے ہیں بڑا عزت والا آدمی ہے، بڑے مقام اور مرتبہ والا آدمی ہے، ہم اس کا حیا کرتے ہیں، یار اتنا بڑا وزیر ہے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے بڑا افضل آدمی کون ہے؟ دنیا میں افضل ترین آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العاقل، فرمایا جو عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ مروت سے پیش آئے، اچھے انداز میں پیش آئے، اور وہ جس کی فصاحت و بلاغت کا دنیا میں بڑا ڈنکا ہو، اور وہ جو بہت بڑا سخی ہو، لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، فرمایا اس کی عظمت اور منزلت کیا زیادہ نہیں ہے؟ کہ وہ افضل نہیں ہے؟ اب صحابہ نے اپنا جو ہے خیال، جو ان کے دل کے اندر ان تینوں سوالوں کے جوابات تھے نا، وہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیے کہ یا رسول اللہ ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے، آپ نے تینوں کو عقل مند کے اندر جمع کر دیا۔ فرمایا کہ عبادت گزار بھی عقل مند ہے، زیادہ علم والا بھی عقل مند ہے، سب سے زیادہ افضل بھی وہ ہے جو عقل مند ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا میرے صحابہ، تم دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہو، تم دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا افضل ہے، یہ بڑا علم والا ہے۔ فرمایا میں انسان کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی جمع پونجی ہے، جتنی جاہ و جلالت ہے، جتنی قدر و منزلت ہے، جتنی دولت ہے، فرمایا کل متاع دنیا، دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان کی آخرت اچھی نہیں ہے۔ اور آخرت فرمایا وہ متقین کے لیے ہے، متقی پرہیزگاروں کے لیے جو ہے وہ آخرت ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے۔ اب عاقل کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ کسے عقل مند شمار کیا جائے گا؟ دانشور تجزیہ نگار بڑا کسے مانا جائے گا؟ کون سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس تقوی نہیں ہے، انسان کے پاس فرمایا تقوی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، فرمایا دنیا کے سب سے زیادہ اگر اس کے پاس دولت ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارے میں ہے ہی یہی۔ کیوں؟ اس کے پاس تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، فرماتے یہی خسارے میں ہے۔ اور فرمائے یعنی متقی وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو۔ کس میں؟ فرمایا کہ جو متقی ہو اللہ کا اور ڈرنے والا ہو اس کے عذاب سے، اس کے معصیت، اس کی نافرمانی سے۔ فرمایا جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، فرما برداری کے کام کرتا ہے، ہر وقت جو ہے اپنا خالق کے کائنات کی طرف رجوع رکھتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہیں یہ کام رب کے نافرمانی میں تو نہیں آتا، کہیں اللہ اور اس کے رسول نے ان کاموں سے ہمیں روکا تو نہیں، اگر روکا ہے تو ان سے رک جاتا ہے، اور اگر نہیں روکا حکم دیا ہے نیک کام کر رہا ہے، تو فرمایا نیک کام کرنے میں بھی جو آدمی پھر بھی اس میں بھی رب سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں رب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں جیسا رب چاہتا ہے ویسا میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، فرمایا اچھے کام کرنے کے باوجود بھی رب سے ڈرتا ہے، فرمایا یہ انسان عقل مند ہے، یہ ہے عقل مند انسان، یہ ہے فائدے میں انسان، یہ ہے سب سے بڑا علم والا انسان، یہ ہے سب سے زیادہ پرہیزگار انسان، یہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان، یہ ہے سب سے زیادہ افضل اور عزت والا انسان۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے، خشیت الہی جس کے دل کے اندر بستی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل انسان ہے ہی یہ، اگرچہ
میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا خَصِيصًا دَنِيًّا، فرمایا اگرچہ دنیا میں اس کے پاس اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، ایک پیسہ بھی اس کی جیب میں نہ ہو، وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اس کے پاس دنیا میں نہ ہو کیا، خَصِيصًا دَنِيًّا، ایک پیسہ بھی نہ ہو، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، دنیا میں انتہائی مفلس ہو، انتہائی غریب انسان ہو، ہفتوں ہفتوں اس کے گھر میں اگرچہ فاقے رہتے ہو، دنیا بالکل نہ ہو، اگر اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، خشیت الہی کی دولت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر عقل مند انسان ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر دولت مند ہے ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ فائدہ مند انسان ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کامیاب انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بڑے عہدے پر پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمایا بڑے بڑے جو ہے وہ تعلیمیں حاصل کر لینا، فرمایا یہ کوئی عقل مندی نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی کس میں ہے؟ فرمایا اگرچہ تجھے ہفتوں ہفتوں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، تیرے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اگر تیرے پاس خشیت الہی کی دولت ہے، اگر تیرے پاس تقوی کی دولت ہے، تو میرے آقا فرما رہے ہیں تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر امیر ہی کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر عزت والا مقام اور مرتبہ والا ہے ہی کوئی نہیں۔ آج ہمارے تو زاویہ بدل چکا ہے نا، آج تمہارے نزدیک عزت شرف مقام اس کا جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ آج تو ہماری یہاں تک حالت بگڑ چکی ہے، فوت کی بھی ہو جائے نا، ہماری فوت کی بھی ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے، کل خانی ہو، تو اس کے اندر کل خانی میں سبھی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ہم سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جو دولت مند ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں حج صاحب ادھر آ جائیں، حج صاحب خان صاحب ادھر آ جائیں، رانا صاحب ادھر آ جائیں، مغل صاحب ادھر آ جائیں۔ جو غریب ہو اس کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا، وہ جدھر مرضی بیٹھا ہے بیٹھا رہے، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہی وہ ہے، فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے، اگرچہ دنیا کی پھوٹی کوڑی اس کے پاس نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہن رکھے ہوں، اگر تقوی کی دولت ہے اس کے پاس تو فرمایا عزت کے لائق یہ ہے، عزت دینی ہے تو اس کو دو، آگے اٹھا کر بٹھانا ہے تو فرمایا اس کو بٹھاؤ، عزت و تکریم کرنی ہے تو فرمایا اس کی کر۔ کس کی؟ فرمایا جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس خشیت الہی کی دولت ہے، جو رب کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، وہ اطاعت ہو یا نہ فرمانی ہو، ہر وقت اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا انسان ہی یہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے پہچاننے کے لیے فرمایا جو علامت خوف ہیں اور علامت رجا کا ہونا لازمی ہے، اس کے انسان کے اپنے اندر، انسان کے اپنے نفس میں، اپنی ذات میں پہچانے کہ کیا میرے اندر علامت خوف ہیں اور علامت رجا ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِجْتِنَابِ مَا نَهِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، دین اسلام نے جن کاموں سے جن باتوں سے ہمیں روک رکھا ہے، فرمایا ان سے رک جانا، یہ خوف ہے، یہ خشیت ہے۔ اور فرمایا دوسرا، فرمایا علامت رجا کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو کر لینا، یہ علامت رجا ہے۔ فرمایا فقط دعووں سے بات نہیں بننے والی، نعروں سے بات نہیں بننے والی، اپنے اندر علامات پیدا کرنی ہوں گی، علامت ہوگی تو پھر مانا جائے گا، خالی دعووں سے نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا علامت خوف یہ ہے، خشیت کی علامت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے دین اسلام نے ہمیں روک رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، ہمارا سر تو تن سے جدا ہو جائے لیکن وہ کام ہم سے نہ ہو، ہمارے جتنا مرضی بڑا نقصان نہ ہو جائے، انسان وہ دنیاوی نقصان تو برداشت کر لے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی خلاف ورزی نہ کرے، اور انسان کو چاہے جتنی مرضی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے وہ سب کو تو برداشت کر لے،
لیکن ہر وہ کام جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو ہر حال میں کرے. جیسے آج ہے نا، آج ہمارا کہ نوجوان بچہ داڑھی رکھ لے تو ہم بھی کہتے ہیں، رشتہ دار بھی کہتے ہیں یار حالے تیری عمر ہی کیڑی ہے، حالے تیری عمر ہی کیڑی ہے، ہونے نہ تو کام شروع کرتے ہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں رکھ لینا، ابھی تو تیری شادی ہونی ہے، ابھی تو تیرے بڑے زندگی کے مراحل پڑے ہوئے ہیں، یا کہ سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کر دیتا. ہم کہتے لوگ پتہ نہیں کیڑے پنڈوں اٹھ کے آ گیا، کپڑے بے کوئی دے. زمانہ دیکھیں کہاں گزر رہا ہے، پینٹ شرٹ کا دور ہے، نوجوان ملنگ بنیا ہوا ہے. یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ انسان، فرمایا اسے لوگوں کی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. بس اس کے لیے معیار اللہ اور اس کا رسول ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل جو ہو گیا ہے، اب اس کے لیے اچھائی اور برائی کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، دین اسلام ہے. وہ یہ نہ دیکھے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھے آمینہ کے لال کیا کہتے ہیں. بس جب مصطفیٰ کریم کی بات آ گئی، دین اسلام کا حکم آ گیا، اب یہ دنیا والے جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے، اب ان کی پرواہ نہ کرے، وہ کام کرتا رہے، عمل کرے. فرماتے ہیں یہ علامت ہے، جس کے اندر علامات پائی جائیں گی، فرمایا وہی انسان جو ہے خالق کے کائنات کی رضا کو پار لے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گیا کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حالات موت میں تھے. جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا اور جو ہے زخم بہت زیادہ انہیں لگے ہوئے تھے، حالت تکلیف میں تھے، شہادت کا وقت ان کا بالکل قریب تھا. فرماتے ہیں میں اس وقت حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ وہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ان کے پاس گیا اور جا کر کیا کہا ان سے. فرماتے ہیں میں نے اس وقت ان کے پاس جا کر ان کی بارگاہ میں یہ التجا کی اور یہ ان سے کچھ سوالات کیے اور کچھ باتیں ان سے کہیں. کیا باتیں تھیں؟ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے آپ کو صحابیت کے مرتبے سے نوازا ہے. آپ کی کتنی عظمت ہے. چونکہ درد بہت ہو رہا تھا، جسم کے اندر تکلیف بہت زیادہ تھی، تو اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے اب جو ہے وہ حضرت عمر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے. تو حضرت جو ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو خالق کے کائنات نے اس وقت اسلام کی دولت عطا فرمائی جس وقت لوگ کفر و شرک کی وادیوں کے اندر بھٹکے ہوئے تھے. کتنا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا. اور فرمایا خالق کے کائنات کے پیارے حبیب کے ساتھ آپ نے اس وقت جہاد کیا جس وقت لوگ جو ہے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، ان کے خلاف اعلان جہاد اور عالم بلند کیے ہوئے تھے بغاوت کا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ تھے. آپ نے اس وقت آقا کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، بہت بڑے مجاہد ہیں آپ. اور فرمایا آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ سے راضی ہو کر گئے ہیں. جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے اسے اور چاہیے کا، اسے غم کس چیز کا ہونا چاہیے، اسے خوف کس چیز کا ہونا چاہیے. فرمایا آپ کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کے حبیب آپ سے راضی ہو کر گئے اس دنیا سے. اور فرمایا خالق کے کائنات احکم الحاکمین اب آپ کو شہادت کی موت بھی عطا کرنے لگا ہے، شہادت بھی عطا کرنے لگا ہے آپ کو، اس بڑے مقام اور مرتبے اور منصب بھی آپ کو عطا کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ باتیں کر کے میرے دل میں غرور پیدا نہ کرو. حالانکہ عمر کے دل میں غرور کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیا فرمایا یہ باتیں میرے سامنے کر کے غرور پیدا نہ کرو. یہ باتیں جتنی بھی ہیں، یہ سارے اوصاف، یہ ساری عظمتیں اور مقام اور مرتبوں سے رب نے مجھے نوازا ہے، یہ عطا کیے ہیں، لیکن فرمایا خدا کی قسم مجھے ان پر بھروسہ ہی نہیں ہے. آج تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار بن گئے، ہم تو عبادت گزار ہیں، باقی سارے
جو جہنمی ہے. دوسروں کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ جیسے یار تجھے نماز نہیں پڑھتا. الحمدللہ میں پڑھتا ہوں, الحمدللہ میں نمازی ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں میں. آج تو ہمارا غرور سمانے کو نہیں آتا. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ باتیں تکبر کی ہیں, غرور کی ہیں. فرمایا یہ باتیں نہ کرو, مجھے ان پر بھروسہ نہیں. فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ کی قسم. فرمایا یہ جو تم نے ذکر کیا یا تو یہ کچھ نہیں ہے نا. فرمایا اللہ کی قسم اگر میں سورج کے مطابق یہ پوری روئے زمین, فرمایا جہاں جہاں تک رب کا سورج روشنی دیتا ہے, فرمایا پوری حکومت مجھے مل جائے, اس سب کی حکومت مجھے مل جائے, جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں وہاں کی ہر دولت, ہر مقام اور مرتبہ, ہر عزت شرف سب کچھ مجھے مل جائے اور میں وہ سارا کا سارا راہ خدا کے اندر خرچ کر دوں, وہ سب کا سب اپنے پاس نہ رکھوں. فرمایا پوری دنیا, اگر اسے آسان لفظوں میں کہوں تو پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے, فرمایا اگر سب کچھ مجھے میری ملکیت میں آ جائے اور میں وہ سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دوں, تو فرمایا پھر بھی مجھے نہیں یقین, پتہ نہیں میرا رب مجھے بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا, پھر بھی وہ پتہ نہیں مجھے معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی غلطی سے پکڑ لیتا ہے. فرمایا پھر بھی میں اس کے حضور ڈرتا ہوں, پھر بھی مجھے اس کا خوف ہے, پھر بھی میں اس کی بارگاہ میں ہر وقت یہ التجا کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ مولا بڑا گناہگار ہوں, کرم کرنا. اندازہ لگا ہے عمر جیسا شخص کہ جس کے اسلام لانے سے ہی سرکار کو مسرت ملی ہو, اور جس نے آ کر دین کا بہت بڑا غلبہ نافذ کیا ہو, اور جس کی سلطنت آدھی دنیا تک پھیلی ہو, جس نے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہو, وہ شخص بھی رب کے حضور اس قدر ڈرتا ہے, اس قدر خوف کر رہا ہے, اس قدر اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے. تو ہمارے اندر کس قدر خشیت الہی ہونی چاہیے, ہمیں اس سے کتنا ڈرنا چاہیے, ہمارے دل کے اندر اس کا خوف کتنا ہونا چاہیے. یہ حضرت عمر پاک ہمیں بتا رہے ہیں, یہ درس دے رہے ہیں کہ دنیا والوں کہیں اپنی جاہ و جلالت, اپنے مقام اور مرتبے, اپنے علم, اپنی ریاضت اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنے لگ جانا, کہیں اس بات میں نہ آ جانا میں بڑا عبادت گزار, میں بڑا حاجی نمازی, میں بڑا سخی. فرمایا نہ, تم جتنا بھی کر لو رب کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. فرمایا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم عبادت کا حق ادا کر سکو. اور یہ فرمایا یہ سب کچھ کر کے پھر بھی اس سے ڈرو, پتہ نہیں وہ یہ سب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا کرتا ہمارے ساتھ. وہ نہ قبول کرے تو کیا کر لیں گے ہم اس خدا کا. کوئی بھی بیچ میں عیب نکال دے وہ کہ تیری اس عبادت میں یہ کمی رہ گئی ہے, ہم تو کچھ نہیں نہ کر سکتے اس کا. اس لیے فرمایا حضرت عمر پاک نے فرمایا فقط اسی سے ڈرتے رہو. اور حضرت امام حسن بصری آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن, فرمایا 2 خوف کے درمیان میں ہوتا ہے, 2 خوف کے درمیان میں ہوتا ہے. کون سے؟ فرمایا ایک خوف اس کا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے, جو کچھ میں نے کر رکھا ہے, وہ اچھے اعمال ہیں, برے اعمال ہیں, پتہ نہیں اس کا رب کیا کرنے والا ہے. جو میرے اعمال میں نے کیے ہیں, جو میرا ماضی ہے, اس کے متعلق رب پتہ نہیں کیا کرتا ہے. دوسرا, اور فرمایا اپنے مستقبل کے بارے میں بھی خوف کرو کہ پتہ نہیں بروز قیامت رب میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے, کیا حساب کتاب کرتا ہے, کیسا معاملہ کرتا ہے میرے ساتھ. فرمایا یہ 2 خوف اپنے اندر پیدا کر لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے لیے اپنی ذات سے زیادہ راہ ڈھونڈو. کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں آخرت کے لیے. فرمایا آخرت میں کوئی نہیں مہلت نہیں ملے گی تمہیں وہاں پر. فرمایا اگر اپنے لیے زیادہ راہ ڈھونڈنا ہے, چونکہ ہم تو یہاں مسافر ہیں نا دنیا کے اندر, یہاں مسافر کی زندگی بسر ہو رہی ہے. قیام تو جنت اور دوزخ ہے, آخرت ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں قیام ہے.
یہاں سفر ہے، تو سفر جب کہیں کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے نا، کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، مجھے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، وہاں ان چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی، تو یہاں وہ تیاری کرتا ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنی تیاری کرو آخرت کے لیے، وہ تمہارا حقیقی منزل ہے۔ فرمایا تیاری کرو، فرمایا اپنی زندگی میں، زندگی سے موت کے لیے، اس سے موت کے لیے تم تیاری کرو۔ اور فرمایا فوالذی نفسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے، فرمایا کہ مرنے کے بعد رضا مندی جو ہے اس کی طرف سے، فرمایا دنیا کے بعد انسان کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ فرمایا اگر تم اچھے کام یہاں کرو گے تو فائدہ ہوگا، آخرت میں مرنے کے بعد اگر تم نے یہ آرزو کی کہ کاش یہاں ہمیں ایک نیکی کی مہلت مل جائے، میرے آقا فرما رہے ہیں وہاں تمہیں مہلت نہیں ملے گی، وہاں اجازت نہیں ملے گی۔ جو نیک اعمال کرنے، جتنی بھی تیاری کرنی ہے اس دنیا کے اندر کر لو، اور اس دنیا کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ بسر کر لو، تو تمہاری زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت میسرہ سے ہے، میں آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے لیے دنیا کا جو ماحول ہے، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے انسان قید کے اندر ہوتا ہے، پنجرے کے اندر ہو۔ کسی جانور کو ہم پنجرے میں بند کر دیں کس قدر بے تاب ہوتا ہے، یا کوئی انسان کسی جرم کی وجہ سے قید کے اندر چلا جائے، جیل کے اندر چلا جائے، وہاں زندگی کیسے گزرتی ہے، بڑی کٹھن زندگی ہوتی ہے۔ وہاں اسے لذیذ سے لذیذ کھانے بھی دیے جائیں تو وہ اچھے نہیں لگتے، وہ اسے پسند نہیں ہوتے۔ تو یہی یہاں فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کہ جو انسان ہے، فرمایا اس کے لیے بھی دنیا ایسے ہے جیسے قید خانہ ہو، یہاں کی رنگ و بو، لیل و نہار، یہ ساری موج مستیاں، فرمایا اسے کچھ نہیں نظر آتی۔ اس کا ہر وقت جو ہے وہ اس خوف میں گزرتا ہے کہ کہیں میں مرنے کے بعد جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں مرنے کے بعد میرا جو ہے وہ اعمال جو ہیں کہیں غارت نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، کہیں خالق کے کائنات مجھے جہنمی نہ بنا دے، سارے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ فرمایا اس خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اس خوف کے اندر مبتلا ہو، فرمایا اسے دنیا کی کوئی چیز لذت نہیں دیتی، کوئی چیز لذت نہیں دیتی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض تو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ تو مقرب فرشتوں پر کوئی رشک ہے، فرماتے مجھے فرشتے کتنے مقام اور مرتبے والے ہیں، ہر وقت رب کی عبادت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا کوئی نہیں، کسی قسم کی جو ہے تھکاوٹ کے معاملات بھی نہیں، وہ ہر لمحہ ہر آن رب کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، ان کے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نافرمانی میں بسر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، فرماتے مجھے ان پر کوئی رشک نہیں، ساتھ ہی فرماتے ہیں ولا نبیوں و مرسلا، فرمایا مجھے نبیوں اور رسولوں پر بھی کوئی رشک نہیں، فرمایا ان پر بھی مجھے کوئی رشک نہیں۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ بروز قیامت یہ بھی ندامت میں ہوں گے، یہ بھی اس خوف میں مبتلا ہوں گے، پتہ نہیں رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ ہے نا وہ تفصیلی حدیث مبارک، حدیث شفاعت، کہ جب ساری امت پورے لوگ جو ہے حضرت آدم کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے کہ کرم فرمائیے، سفارش کیجئے، خالق کے کائنات جو حساب کتاب کے معاملات شروع کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج تو مجھے اپنی فکر لاحق ہے، پتہ نہیں رب میرے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے۔ انہیں اس چیز کا خوف ہوگا، پتہ نہیں ہم نے تبلیغ کا حق کما حق ادا کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہی حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا انہیں بھی خوف ہوگا، فرشتوں کو بھی اور رسولوں کو بھی، وہ بھی خوف میں مبتلا ہوں گے۔ فرماتے ہاں مجھے ایک شخص پر بڑا رشک ہے، بڑا رشک آتا ہے ایک شخص پر،
کس پر؟ فرماتے ملم یخلق، فرمایا جو پیدا ہی نہیں ہوا، فرماتے جو پیدا ہی نہیں نہ ہوا، فرماتے مجھے اس پر رشک ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، نہ وہاں کوئی ملامت ہوگی، نہ اسے کوئی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ فرمایا اس پر مجھے رشک آتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اندازہ لگا لیں خالق کے کائنات احکم الحاکمین کی فرما برداری، اس کا جو حساب ہے، حشر کا جو دن ہے کس قدر سخت دن ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض جیسا صوفی بھی یہ خوف کر رہا ہے، فرماتے نا فائدے میں صرف وہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور بلکہ آگے تو یہاں پر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ فرمایا مومن کے دل کے اندر جو ہے وہ خوف الہی اگر بس جائے، جس کے دل کے اندر خوف الہی بس جاتا ہے، خشیت الہی گھر کر جاتا ہے، فرمایا جو آدمی زندگی خشیت الہی میں بسر کر دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ خالق کے کائنات ایسے ختم کرتا ہے، ایسے مٹاتا ہے، فرمایا جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ خزاں کا موسم ہو نا تو ہلکا سا جھونکا آ جائے، ہلکی سی ہوا چل پڑے تو ایسے چھما چھم پتے نیچے گرنے لگ جاتے ہیں، کثرت سے نیچے گرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے دل کے اندر خوف الہی بٹھا لیا، خشیت الہی کو بٹھا لیا، فرمایا اس کے گناہ بھی خالق کے کائنات ایسے معاف کرتا ہے جیسے پتے جھڑتے ہیں۔ اور حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خوف الہی کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وہ 7 اشیاء ہیں، 7 چیزیں ہیں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے اس کی زبان پر خشیت الہی ہو۔ زبان پر کیسے ہو؟ فرمایا کہ زبان سے وہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، اور اپنی زبان سے جو ہے وہ کوئی فضول بات نہ کرے، لا یعنی بات نہ کرے، یعنی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہا، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، کسی پر تہمت بھی نہیں لگا رہا، لیکن ویسے جب ہم دوست آپس میں بیٹھے ہیں تو ہوتے ہیں تو ایسے ہی خام خواہ میں ایسے ہی کسی بات پہ بحث کرنا شروع کر دی، ہم نے فضول باتیں کرنا شروع کر دی جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان ہوتا ہے، ہم ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ فرماتے اپنی زبان سے وہ بھی نہ کرے، فضول کلام بھی نہ کرے، اور فرمایا کرے کیا؟ فرمایا اس کی زبان ہر وقت جو ہے ذکر الہی میں تر بتر رہے، اس کی زبان پر ذکر الہی ہو، اس کی زبان پر تلاوت قرآن ہو، اور اس کی زبان پر فرمایا علم ہو، وہ علم کی بات کرے، قرآن و حدیث پڑھے پڑھائے، درس و تدریس ہو، بیان و واعظ ہو۔ فرمایا زبان پر یہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا دوسری کیا ہے؟ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی خشیت الہی ہو، پیٹ میں بھی، پیٹ سے بھی ظاہر ہو۔ پیٹ سے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے اندر پاک ڈالے، حلال مال ڈالے، حرام پیٹ میں نہ ڈالے۔ اس پیٹ کی خاطر، ہم اسی پیٹ کی خاطر نہ بڑا کچھ کر جاتے ہیں، یہ پیٹ بہت کچھ کرا لیتا ہے انسان سے، بڑے بڑے گناہ سے سرزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی پیٹ کی وجہ سے ہم کبھی کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، کسی پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حلال و حرام کی تمیز ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پیٹ سے بھی خشیت الہی کا اظہار ہو۔ فرمایا وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا پیٹ کے اندر حلال لقمہ ڈالے، حلال چیزیں اس کے اندر ڈالے، اور فرمایا حلال ڈالے تو ڈالے کتنا، مقدار بھی بتا دی۔ فرمایا حلال کھانا ہے، لیکن وہ کھانا کتنا ہے؟ آج تمہارے پاس، آج تو ہم کہتے ہیں بس آج ہی مل رہا ہے، پتہ نہیں پھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا، جتنا ملا ہے بس اس کو ٹکا کے کھاؤ، جب تک یہ بالکل منہ تک نہ آ جائے نا، بالکل انسان بالکل فل نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلال کھانا ہے، کھانا کتنا ہے؟ فرمایا اتنا جتنی ضرورت ہو، جتنے سے انسان زندہ رہ سکے، عبادت کر سکے، بس اس سے زیادہ بھی نہیں کھانا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں تو میرے آقا نے بھوک کے 3 حصے فرمائے۔ فرمایا تجھے بھوک لگی ہے، اپنے بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، اپنے اندر سوچو کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہے،
2 روٹیاں کھاؤں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی مکمل. 2 روٹیاں کی ہے, فرمایا اس کے 3 حصے کرو. 2 روٹیاں نہیں کھانی, فرمایا اس کے 3 حصے کرو. 1 حصہ فرمایا روٹی کھاؤ, 1 حصہ فرمایا پانی پیو, اور فرمایا 1 حصے کی جگہ پیٹ میں خالی چھوڑو سانس کے لیے. اور یہ حکما بھی فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں لگتی. اور یہ آج تو ہم تو کس انداز میں کھاتے ہیں تو خود اپنا اندازہ لگاتے جائیں. وقت کافی ہو گیا, تیزی سے بڑھ رہا ہوں. آگے تیسری چیز فرمایا اس کی جو ہے بصر, فرمایا جب وہ آنکھیں ہیں اس کی آنکھوں سے بھی خشیت الہی ہو. فرمایا جب بھی وہ دیکھے ہلال کی طرف دیکھے, حرام کی طرف نہ دیکھے. فرمایا غیر کی طرف, نامحرم عورتوں کی طرف اس کی نظر نہ اٹھے. جب بھی وہ آنکھ اٹھائے تو پہلے یہ دیکھے جس چیز کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. اگر دیتا ہے تو دیکھے, اگر اللہ اس کا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا تو فرمایا پھر اس کی طرف نہ دیکھے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ اس کے ہاتھ ہیں, ہاتھوں سے بھی خشیت الہی کا اظہار ہو. ہاتھوں سے کیسا ہے, فرمایا ہاتھوں سے حلال چیز کو پکڑے, حرام کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھے. اور فرمایا اس کے قدموں سے بھی جو ہے وہ اس کی اطاعت کا ظہور ہونا چاہیے. اس کے پاؤں سے بھی فرمایا اس کے جو پاؤں ہیں یہ بھی ہلال کی طرف چل کے جائیں, حرام کی طرف نہ چل کے جائیں. رب کی نافرمانی کی طرف اس کے قدم بھی چل کر نہ جائیں. اور چھٹی چیز فرمایا اس کے دل میں بھی خشیت الہی ہو. وہ کیسے ہوگی, فرمایا اس کے دل کے اندر خشیت الہی کیا ہے, فرمایا اس کے دل کے اندر کسی کا بغض نہ ہو, اس کے دل کے اندر کسی سے حسد نہ ہو. اور فرمایا اپنے بھائیوں کے متعلق, بھائی سے یہاں کل مؤمن ہے, فرمایا وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّصِيحَةُ وَالشَّفْقَةِ لِلْمُسْلِمِينَ. فرمایا جب بھی اس کے دل کے اندر کوئی خیال آیا تو اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہے, ان کے متعلق بھلائی کا ہے. فرمایا دل کے اندر بھی خشیت الہی ہو. اور ساتویں چیز فرمایا ساتویں چیز یہ ہے کہ اس کا ہر فعل قول ہو یا فعل ہو, وہ کچھ بول رہا ہے یا کر رہا ہے, فرمایا سب کچھ اطاعت الہی کے اندر ہو. یہ 7 چیزیں بیان کر کے بتا دیا کہ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا, نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا, عمل کرنا پڑے گا. اور بلکہ آگے بڑھو تو یہاں پر تو آپ نے انتہا کر دی. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا, یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی آیا نا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کی بات کرتا ہے, تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں, حالانکہ نماز روزہ زکات سب کچھ کرتا تھا, لیکن اعتماد کی بات کی. عرض کی اور کچھ نہیں, آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس سے کوئی پیار کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. انک مع من احببت, فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ مصطفیٰ سے جو پیار کی بات ہو رہی ہے نا, اس پیار کا مطلب کیا ہے, کسے پیار کہا جاتا ہے, معنی کب جائے گا کہ ہاں یہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کام ویسے ہوں جس سے وہ پیار کا دعویٰ کر رہا ہے. فرمایا اس کے کام ویسے ہوں, دعوے کی بات نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے تو اسے مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنے اوپر ڈھالنا پڑے گا. جب ڈھالے گا پھر ہوگا پیار. خالی دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, دعویٰ ہے محبت مصطفیٰ کا, غیبت بھی کر رہا ہے, دعویٰ ہے محبت مصطفیٰ کا, مسلمانوں سے حسد بھی کر رہا ہے, دعویٰ ہے مصطفیٰ کی محبت کا, اور جو ہے نا انصافی بھی کر رہا ہے, دعویٰ ہے مصطفیٰ سے محبت کا, اور گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ محبت مصطفیٰ کرتا ہی نہیں ہے. فرمایا محبت مصطفیٰ مانی ہی تب جائے گی جب مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل بھی ہوگا. جب عمل ہوگا
फरमाया अब उसे कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं प्यार करता हूं, उसका अमल खुद बता रहा है कि वो प्यार करता है। फरमाया जैसा अमल हो, और आगे बहुत बड़ी बात की, फरमाया फ़इन्नल यहूद वन नसारा, फरमाया ये तो यहूदी और नसरानियों को देख लो। फरमाया यहूदी और नसरानी भी ये दावा करते हैं हम अंबिया से प्यार करने वाले हैं, लेकिन फरमाया उनके काम कैसे हैं? फरमाया उनके काम बिदअतों वाले हैं, नाफरमानियों वाले हैं। फरमाया दावा है हम ईसा से प्यार करते हैं, ईसाई करते हैं ना, यहूदी करते हैं दावा हमें मूसा से बड़ा प्यार है, लेकिन क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? दामन मुस्तफ़ा को उन्होंने छोड़ दिया। तो वही बताया जा रहा है खाली दावे से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में जाएंगे ना, रब के नबी हैं, बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं, एक कलीमुल्लाह है तो दूसरा रूहुल्लाह है। इस मकाम और मर्तबे पर उनसे प्यार करने वाले जब जहन्नम में जाएंगे, उनसे मोहब्बत का दावा करने वाले भी जब जहन्नम में जा रहे हैं, तो हम तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दावा करते हैं जो रब का हबीब है, जो हबीबुल्लाह है, जिससे रब को सबसे ज्यादा प्यार है, जो मूसा की मोहब्बत का दावा करके उनके हकामात पर अमल न करे वो तो जहन्नम में जाए। तो जो रब के हबीब से मोहब्बत का दावा करके फिर उनकी तालीमात पर अमल ना करे वो कैसे जन्नत में जाएगा? वो किस तरह जा सकता है? और यहां पर तो हजरत हंजला का वाकया बयान करके बात को बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम आका की बारगाह में मौजूद थे, हम आका की बारगाह में मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है खशियत इलाही पर गुफ्तगू फरमाई। फरमाई इस कदर गुफ्तगू फरमाई हमारे दिल नरम हो गए, हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए, हमारे दाढ़ियां जो है वो आंसुओं से तरबतर हो गई, हम ज़ारो कतार रो रहे थे। फरमाया हम घर गए, उसके बाद जब घर में पहुंचे तो घर में बीवी बच्चे उनके साथ मसरूफ हो गए। जब उनके साथ हम मसरूफ हुए तो दिल की वो जो कैफियत थी ना आका की बारगाह में जब बैठे थे, फरमाया जब घर बीवी बच्चों में मसरूफ हुए तो वो दिल की कैफियत बदल गई, वो कैफियत बदल गई, हम दुनिया के अंदर मसरूफ हो गए। फरमाया जब कैफियत बदली तो क्या हुआ? हजरत हंजला पुकार उठे, फरमाया नाफिक हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया है। ये हजरत हंजला सहाबी रसूल हैं, बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं। फरमाते हैं दिल की कैफियत फकत बदली मेरी, तो फरमाते हैं मैंने कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया। फरमाते मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना और सुनकर फरमाया नहीं तुम मुनाफिक नहीं हुए, नहीं तुम मुनाफिक नहीं हुए। हजरत हंजला को फिर भी चैन ना आया, फिर भी चिल्लाए जा रहे हैं। मेरे आका की बारगाह में पहुंचते हैं और जाकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में बैठे थे, आपने वाज फरमाया, हमारे दिल की हालत बदल गई, रिक्कत कल्बी आ गई, या रसूलल्लाह हमारे आंखों से आंसू जारी हुए, लेकिन हम घर गए दिल की हालत ही बदल गई, हम दुनिया में मशगूल हो गए, वो जो रब का खौफ था दिल में वो थोड़ा खत्म हो गया। या रसूलुल्लाह दिल की कैफियत बदल गई, हम तो मुनाफिक हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं हंजला तुम मुनाफिक नहीं हुए, मुनाफिक तो नहीं हुए। और मेरे आका ने फिर इस पर फरमाया क्या? फरमाया या हंजला तो इन्नकुम लौ कुंतुम अला तिलकल हालती लिसाफतिहुकुम मलाइका फित तरीक। फरमाया अगर तुम्हारे दिल की हालत वैसी रहे, हर वक्त दिल के अंदर खौफ इलाही रहे, जिसके दिल के अंदर खशियत इलाही हर वक्त रहता है, फरमाया फरिश्ते रास्ते पे खड़े होकर उसे सलाम करते हैं, फरिश्ते उसके लिए आते हैं, उसके रास्ते में खड़े होते हैं, खड़े होकर उसे सलाम करते हैं। फकत इतना नहीं, फरमाया वो सोया हुआ हो, अपने घर में बिस्तर पर हो, लेटा हुआ हो, तो फरमाया उस वक्त फरिश्ते उसकी जियारत को उसके घर में आते हैं, उसके बिस्तरे पर आते हैं। और आगे फरमाया वलाकिन या हंजला साअ फसाअ, फरमाया हंजला ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। अगर तेरा वक्त खौफ इलाही में बसर जो होगा वो फरिश्तों से भी अफजल, फरिश्ते भी तुझे सलाम करने के लिए आएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता तेरा वक्त खौफ इलाही के बगैर गुजरा तो फरिश्ते तुझे घास भी नहीं डालेंगे,
پھر یہ ہے خوف الہی، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہے؟ فرمایا خشیت الہی کو فرماؤ۔ قرآن نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے خوف الہی والا۔ پہلی چیز فرمایا کہ ہر نیک اعمال کرنے کے بعد اس چیز کو اسے ڈر ہو، کہیں مولا پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ خوف ریاکاری کا اس کے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے، کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے۔ آج تو ہم کرتے ہی دکھلاوا ہیں، آج تو ہمارا ہے ہی دکھلاوا، ہم کچھ دینے بھی لگے تو دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہا ہو تو دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے بڑا سخی ہے۔ اور آگے فرمایا قرآن پاک میں جو ہے سورۃ بینہ کے اندر فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا خالق کے کائنات عبادت صرف مخلص لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ فرمایا خالص عبادت ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیسری چیز بیان کی، فرمایا کہ اپنے نیکی کے بدلے تجھے 10 نیکیاں ملنی ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 روپے تجھے ملیں گے رب کی بارگاہ سے، یہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا اس پر بھی خوف کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری آ جائے اور یہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو ہر لمحہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو خوف الہی میں بسر کرنا چاہیے، اور یہ انسان کی اصل کامیابی ہے، یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کا یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ بس یہ ہو جائے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا نا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت متقین کے لیے ہے۔ متقی کون ہے؟ اس کے پہلی سیڑھی یہ ہے، اس منزل کا پہلا قدم یہ ہے خشیت الہی، خوف خدا، یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ پھر تیسرا قدم ہے، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ پھر چوتھا قدم ہے، پھر اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ پھر جا کر جو ہے انسان جنت کا مستحق بنے گا، پھر وہ کامیاب شمار ہوگا۔ اور جیسے پہلی حدیث مبارکہ جو بیان کی تھی، عقل مند بھی پھر وہی ہوگا۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کے جو متقی پرہیزگار ہے۔ تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان خشیت الہی پیدا کرے۔ اس کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ عزیز پھر اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق